ہر وقت کے 2 صفحے ہیں. پہلے صفحے پر اللہ کی تجلی کا عکس موجود ہے، اور تجلی کے اس عکس میں وہ تمام رموز، وہ تمام مصلحت نقش ہیں جو تخلیق کائنات کا بنیادی مسالہ ہے. اس عکس، ان رموز کو، اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے دوسرے صفحے پر ایک ایسی تحریر ہے جس تحریر کو پڑھ کر آدمی پہلے صفحے کی تشریحات، رموز اور مصلحتوں سے واقف ہو جاتا ہے. بظاہر یہ ایک ایسی بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے صفحے پر رموز اور تشریحات ہیں، دوسرے صفحے پر رموز اور اللہ کے اسرار کی تشریحات ہیں. اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک صفحے پر اللہ کی تجلی کا عکس بشکل کائنات موجود ہے، دوسرے صفحے پر جو تحریر نقش ہے اس کو پڑھ کر آدمی کائنات کی رموز سے اور اللہ سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے. یہ وہی روشنی ہے جو بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر غیب کے تمام نقوش منکشف ہو جاتے ہیں. دوسرے وقت کے پہلے صفحے پر احکامات کا ریکارڈ ہے، اور دوسرے صفحے پر کائنات کا اجتماعی پروگرام جو کائنات کے اجتماعی اعمال کی تشریح ہے. کائنات سے مراد مخلوقات کی تمام نوعیں ہیں جو کائنات میں موجود ہیں، اور ہر لمحہ زندہ ہے. تیسرے وقت پر انفرادی احکامات، وہ انفرادی احکامات جو لوح محفوظ کے نقوش کے براہ راست تعلق ہیں، نقش ہیں، اور دوسرے صفحے پر ان احکامات کے نتیجے میں انفرادی اعمال و حرکات کا ریکارڈ ہے. ساری کائنات بشمول اللہ کی تجلی، لوح محفوظ، عرش و کرسی، عالم ارواح، سماوات، عالم جو، برزخ، عالم ناسوت، عالم اعراف، حشر و نشر، یوم حساب، جنت و دوزخ، ابد الاباد، سب ان 3 ورقوں میں مکمل طور پر موجود ہیں. جو سالک ان 3 اوراق میں، ان 3 اوراق یا 6 صفحوں کا مطالعہ کرنا سیکھ لے، اس کے بعد اس کے اوپر پوری کائنات کے رموز آشکار ہو جاتے ہیں. ان صفحات، ان اوراق کو پڑھنے کا آسان طریقہ مراقبہ ہے. مراقبے سے آدمی کے اندر دوڑنے والی روشنیاں، یا آدمی کے اندر خیالات، تصورات، احساسات بننے والے انوار، یا آدمی کے اندر زندگی قائم رکھنے والی لائف اسٹریم اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آدمی ان انوار، ان روشنیوں کے ذریعے کائنات کے ایک جگہ کو گرام مشاہدہ کر لیتا ہے. اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات مجموعی ریکارڈ، مجموعی علم یا علم لدنی، یا وہ علم جو اللہ نے آدم کو بحیثیت نائب اور خلیفہ سکھایا، اور وہ علم جس کو اللہ نے اپنے امانت فرمایا ہے، 3 اوراق کو جمع کر دیا گیا ہے. اور 3 اوراق کو حضور قلندر بابا اولیاء نے جو اصطلاحی نام دیے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. ایک روح اعظم، دوسرا روح انسانی، تیسرا روح حیوانی، اور دوسری اصطلاح ثابتہ، آیان اور جویہ ہے. پچھلے صفحات میں یہ بات پوری طرح واضح کی جا چکی ہے کہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سارا کا سارا اجتماعی طور پر لوح محفوظ پر نقش ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سالک یا کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات یا علم الاسماء کا علم حاصل ہے، وہ اگر ازل سے ابد تک کا پورا پروگرام دیکھنا چاہے تو لوح محفوظ پر دیکھ سکتا ہے. اسی طرح اس اجتماعی پروگرام میں کائنات میں موجود الگ الگ نوعوں کا پروگرام دیکھنا چاہے تو لوح دوم یا عالم جو میں دیکھ سکتا ہے. انفرادی پروگرام کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ بھی عالم جو میں یا جویہ میں دیکھ سکتا ہے. مختصر یہ کہ کائنات کا اجتماعی پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے، اور جس طرح یہ اجتماعی پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے، اسی طرح ہر فرد کے اندر بھی موجود ہے. یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ کائنات کے اجتماعی پروگرام کا تنزل و سلسلہ جب قائم کیا جاتا ہے تو یہ سارا پروگرام 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ان 3 حصوں، 3 شعبوں کا نام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی ہے. یہ روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم کے علوم تمام علوم کی بنیاد علم الاسماء ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم کی نیابت و خلافت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بنیادی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ آدم کو علم الاسماء عطا کیا گیا ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے. اور یہ علم الاسماء ہی تھا جس کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. علم الاسماء کی حیثیت میں جو علم آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدیت کیا گیا ہے،
اس کو روحانی زبان میں تدلہ کہتے ہیں. انسان کا شخص اس بات پر قائم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت حاصل ہے اور وہ نیابت کے علوم سے واقف ہے. اس سے بحیثیت انسان کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حاصل ہیں. کوئی بندہ جب تکوین کے شعبے میں داخل ہوتا ہے تو اسے یہ اطلاعات فراہم کر دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات حاصل ہیں. اور نیابت کے اختیارات کو جاننے اور سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اور یہ صفت بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل میں حاصل ہو گئی تھی. بندے سے مراد نو انسان اور نو انسان کی تمام افراد ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء عطا کر دیا اور اپنی تخلیقی صفات سے آدم کو آگاہ کر دیا تو آدم کا یہ علم پوری نو انسان کا ورثہ بن گیا. اس علم کو جاننے سمجھنے اور پریکٹیکل میں لانے کے لیے روحانیت مراقبے کی تلقین کرتی ہے. ایک مراقبہ ابتدائی صفحات میں بیان ہو چکا ہے جو مراقبہ لا ہے. اس کے بعد بھی تفہیم سے متعلق مراقبے کے اوپر سیر حاصل بحث ہو چکی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ مراقبہ صرف ایک عمل کا نام نہیں بلکہ مراقبہ مختلف علوم کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس نیابت کو جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم کو دی ہے اور آدم جن تخلیقی صفات سے ممتاز کیا گیا ہے، آدم کی اولاد اگر اس ورثے کو تلاش کرنا چاہے تو اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور رحیم صفاتی اعتبار سے تخلیق کرنے والی ہستی ہے. دوسرے اسماء کے ساتھ ازل میں آدم کو اس میں رحیم کی صفت بھی منتقل ہوئی. سالک اگر اس میں رحیم کا مراقبہ کرے یعنی وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس بات کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا جزو ہے تو اس کے اوپر وہ تخلیقی علوم منکشف ہو جاتے ہیں جو تخلیق میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی اس میں رحیم کی صفت کا یہ تخلیقی علم کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کیا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ مٹی کے جانور میں پھونک مار کے اڑا دیتے تھے یا پیدائشی کوڑی کو یا اندھے کو اچھا کر دیتے تھے. دراصل ان کے اندر اس میں رحیم سے متعلق تخلیقی صفت متحرک ہو جاتی تھی یا وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے اس میں رحیم کی صفت کو عملاً جاری و ساری فرما دیتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کر کے تخلیق کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے. تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. جب تک انسان کے اندر یا آدم ذات کے اندر روح موجود نہیں ہے آدم کا وجود ناقابل تذکرہ ہے اور اس کی حیثیت نہیں ہے. جب اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی تو اس کے اندر حواس پیدا ہو گئے. روح کیا ہے؟ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح بیان فرمایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے. بات بہت واضح ہے کہ روح کا علم تو دیا گیا ہے. ایسا تو نہیں کہ آدم ذات روح کے علم سے بے بہرا ہے. یہ روح کا علم جان ہی نہیں سکتا. روح کا علم دیا گیا ہے، روح کا علم اس کے اندر موجود ہے مگر قلیل ہے. یہاں ایک بات بہت توجہ طلب ہے کہ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کی تمام علوم لامتناہی ہے. لامتناہی کا قلیل بھی لامتناہی ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا یا روح بھونکنے کا جو وصف بخشا ہے وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں اتنا قلیل ہے کہ ناقابل تذکرہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے یا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. روح میرے رب کے امر سے ہے اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. یہی بات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں. اور جب تو بناتا مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے، یعنی میری مرضی، میری منشا، میرے دیے ہوئے علوم سے، پھر اس میں پھونک مارتا تو ہو جاتا جانور.
یعنی مٹی کے جانور میں حضرت عیسیٰ تخلیقی فارمولے کے تحت یا اس میں رحیم کی صفت کے تحت مٹی کے جانور میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا. پیدائشی اندھے اور کوڑی کے اوپر دم کرتے تھے یا